اس کا ذکر اولیاء اللہ کے ساتھ آیا، اس لیے کہ اصحاب کہف اولیاء اللہ ہیں، خدا کے اولیاء ان کے ساتھ۔ ایک انسان ہوتے ہوئے، سورج کو پلٹاتے ہوئے دیکھتے ہوئے، چاند کو 2 ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے، کھڑے درخت کو بلاتے ہوئے دیکھتے ہوئے، دیوار کو سونے میں، مردوں کو سارے قریش کے 1000 سال پہلے کے مردوں کو زندہ کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے، یہ سارے معجزات دیکھتے ہوئے خاتم الانبیاء سے یہ کہتے ہزیان بک رہا ہے یہ انسان بہتر ہے جو یعقوب کے سامنے قدم پر گرے وہ بڑھیا بہتر ہے؟ یہ انسان بہتر ہے یا ان اصحاب کہف کی حفاظت کے لیے، اولیاء اللہ کی حفاظت کے لیے لیٹا ہوا غار میں وہ کتا بہتر ہے؟ آخر کیوں قرآن کریم اس طرح کی مثالیں دے رہا؟ کہیں گدھے کی مثال، کہیں کتے کی مثال کیوں دے رہا؟ بس میں اب معذرت خواہ ہوں چونکہ آج مجلس تھوڑی سی ظاہر ہے ضروری امور کی وجہ سے ذرا سی دیر سے شروع ہوئی، اس بنا پر میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکا، ورنہ آیات قرآن کریم کی میں لے کر آیا تھا۔ آخر خدا سورہ واقعہ قمر کی آخری آیت میں جو کہتا مقعد صدق عند ملک مقتدر، آپ کیا تفسیر کرتے ہیں اس آیت کا، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ خدا نے کچھ انسانوں میں سے کچھ ہستیوں کے لیے مقعد صدق، صداقت کے صوفے دست قدرت سے اپنے پہلو میں رکھ دیے ہیں۔ عند ملیک مقتدر، ملیک مقتدر کے ساتھ اپنے ساتھ کچھ ہستیوں کے لیے سیٹیں رکھی ہیں تاکہ وہ بیٹھ جائیں۔ یہ صوفے یہ اسپنج کے نہیں ہیں، یہ کپاس کے نہیں ہیں، یہ لکڑی کے نہیں ہیں، مقعد صدق یہ صداقت کے ہیں۔ تو صداقت کی سیٹیں خدا نے، اب اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہستیاں عرض توحید میں ہیں، طول توحید میں نہیں۔ یہ میں ایک علمی نقطہ کہہ گیا، میں اس کی وضاحت نہیں کرتا۔ یہ ہستیاں اسی لیے حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں یہ ہستیاں طول میں واقع نہیں، یہ توحید کے عرض میں واقع ہے۔ عجب ہے یہ بات عجب آپ سوچئے، جب آپ لکھتے ہیں 1 2 3 4 عرض میں لکھتے ہیں، ایک مرتبہ آپ طول میں لکھتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف 1 2 3 4، جب نیچے کی طرف لکھتے ہیں تو اسے کہتے ہیں طول، اور جب سامنے کی طرف لکھتے ہیں تو اسے کہتے ہیں عرض۔ عرض میں جو چیز آتی ہے ایک کے بعد ساتھ ہی آتی ہے، اس کے نیچے نہیں آتی ہے۔ یہ عرض میں واقع ہیں۔ مقعد صدق، آخر یہ جو صوفے قدرت کے صداقت کے، اب آئیے کون ہے صداقت کے؟ اب آئے مباہلہ کھول کے بتا دیں کہ صداقت کی سیٹیاں کن کے لیے، صداقت کی کرسیاں کن کے لیے۔ قول تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علیہ۔ آپ لاکھ صدیقہ کہیں، ہم کیوں ڈنڈر ایک آپ کے پیچھے پڑ جائیں؟ وہ آپ کی صدیقہ ہوگی، اگر صداقت کے ذرا پہلی منزل پر بھی ہوتی تو چلی جاتی۔ آپ جس کو چاہیں صدیق کہیں، ایک دن آئے گا جہاں پتہ چلے گا آپ نے کس کو القاب بھی۔ خلافت جب چرائی، ولایت تو خیر کیا چراتے، خلافت جب چرائی تو القاب بھی چرا لی۔ بخدا اسی شخص نے میں جب پاکستان میں تھا ایک رسالہ چھاپا توحید کے نام سے، چھوٹا سا، ڈاکٹر اسرار توحید کے نام سے۔ جب میں نے اس کو پڑھا، اس نے اپنے نام سے وہ رسالہ چھاپا توحید، اس کے اندر توحید ذات مقدس پر گفتگو تھی۔ جب میں نے پڑھا، مولا کائنات کے ناشر البلاغہ کا پہلا خطبہ تھا جسے ایک لفظ تبدیل بھی نہیں کر سکا، ایک لفظ ترجمہ نقل کر کے اپنے نام سے چھاپ دیا۔ کب تک تم دین میں چوری کرتے رہو گے؟ کب تک؟ عجب ہے۔ بس میں یہاں پر رک کر انشاءاللہ، آج چونکہ مجھ سے پہلے کی ان گزارشات کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ تقریر جو میں تیار کر کے لایا تھا شاید میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکا، اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں اور معافی چاہتا ہوں آپ سے، پوری قوم سے، ماؤں سے، بہنوں سے، آپ سے۔ مگر جس منزل تک میں پہنچنا چاہتا تھا اس منزل تک قرآن کی پوری مکمل ایک فہرست مرتب کر کے لے کر آیا تھا، چونکہ وقت نکل گیا۔ میں عرض کروں کہ آخر کن کوڑوں کے ٹاپوں کی قسم کھا رہا خدا؟ اے خدا، براہ راست تو ان ہستیوں کا نام لے کر قسم کھاتا ہے، تو آواز آئے گی
میں نے کب پورے قرآن میں میرے حبیب کے نام سے پکارا؟ جس گھر کا ہر فرد محمد ہو، میں احترام ان کا نام نہیں لیتا۔ خاتم الانبیاء کو کبھی یا محمد کہہ کے قرآن نے پکارا؟ نہیں۔ یاسین، طٰہٰ، یا ایھا المزمل، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ۔ قرآن نے نوح کی طرح، آدم کی طرح، موسیٰ و عیسیٰ کی طرح خاتم الانبیاء کو نہیں پکارا۔ کیوں؟ عظمت، محبت۔ کبھی محبت کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ محبوب کو پکارے تو پھول سے تشبیہ دیں، محبوب کو پکارے تو چاند اور سورج سے تشبیہ دیں۔ قرآن نے خاتم الانبیاء کو اس طرح سے پکارا، اور جب نواسوں کو پکارا، والتین والزیتون وطور سنین، قسم ہے تین کی اور زیتون کی۔ تفسیر صافی، قسم ہے مجھے حسن کی اور حسین کی۔ قرآن نے ان ہستیوں کو اوقاف سے پکارا ہے، پکارا قرآن نے اوقاف سے، چونکہ خاتم الانبیاء کا حصہ ہے یہ۔ جب خاتم الانبیاء کو نام سے نہیں پکارا تو ان کو نام سے کیوں؟ اسی کا حصہ ہی ہے، رسالت کا حصہ ہے، اسی طرح سے پکارا۔ بس آج میں انہی گوڑوں میں سے ایک سوار اور سوالی کی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جب منزل زبالہ سے آگے بڑھے، کربلا سے ایک منزل پہلے، اور فوج یزید کو 1000 فوج کو لے کے گیا آقا حسین کو روکنے کے لیے۔ عبید اللہ بن زیاد لعنت اللہ علیہ نے اور کو 1000 فوج کا سربراہ بنا کے راستے میں بھیجا۔ راستے میں جب بھیجا، یہ فوج جب راستے میں گئی ہے تو ایسی جگہ پر پہنچی جہاں پانی نہیں تھا، اور روایت یہ اہل سنت کی بھی اور مکتبہ اہل بیت میں بھی روایت یہی ہے کہ ان کے گھوڑے بھی قریب الموت تھے اور یہ انسان بھی، پیاس کی وجہ سے۔ سید الشہداء صلی اللہ علیہ نے اس سے ایک منزل پہلے سب سے فرمایا تھا، مشکیزیں بھر دو، اس کے بعد کربلا تک پانی نہیں ہے۔ مشکیزیں بھر کے پانی لے کے آئے تھے۔ جب اور اپنی فوج کو لے کر آقا حسین کی بارگاہ میں پہنچا تو آقا حسین نے ان سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ گفتگو سے پہلے باب الحوائج سے فرمایا، اے میرے پہلوان عباس، ان پیاسوں کو پانی پلا دو۔ آقا باب الحوائج نے کھڑے ہو کر پانی پلایا۔ صاحبان اعزا، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کوفے کا ایک شخص بہت دیر سے پہنچا اور بڑی مشکل سے پہنچا، پہنچتے ہی گر گیا۔ جب گر گیا تو اس کو پانی پلانے کے لیے خود آقا حسین گئے۔ آقا حسین کے ہاتھ میں مشکیزہ تھا، اور حجازی عربی الگ تھی، عراقی الگ تھی۔ حجازی عربی میں ایک جملہ فرمایا، اے میرے بھائی عراقی، تو بہت پیاسا ہے، لے لے تو پکڑ لے، تو اس سے مشکیزہ نہیں پکڑا جا رہا۔ حضرت نے اپنی حجازی زبان میں فرمایا، اچھا تو پی لے، میں پکڑتا ہوں۔ اس کی سمجھ میں یہ لفظ نہیں آیا، تو جب اس نے پیاس کی وجہ سے شدت سے تڑپ رہا تھا، یہ لے تو پی لے، اس کے منہ کے قریب حضرت نے خود اپنے دست مبارک سے اسے اپنے دست مبارک سے مشکیزے کو اس کے منہ پر لگایا، اس نے گھونٹ گھونٹ پانی پیا۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا باب الحوائج سے کہ ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلا دو، گھوڑوں کو بھی پانی پلا۔ جب گھوڑوں کو بھی پانی پلایا، اس دوران نماز کا وقت آیا۔ جب نماز کا وقت آیا تو حضرت نے فرمایا، ہور تو اپنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے، ہم اپنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ہور نے کہا نہیں مولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو چھوڑ کے میں نماز پڑھا ہوں؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ ہور کے خون میں ولایت تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین کو چھوڑ کر میں نماز پڑھا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہور کی 1000 فوج نے آقا حسین کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ، اب آئیے نماز پڑھنے کے بعد بخدا ان مجالس کو پوری توجہ سے سنیں۔ اس مجالس سے جو حسینیت ملتی ہے، جو ولایت ملتی ہے، یہ وہی ولایت ملتی ہے جو یوسف کی ولایت یعقوب کے پاس تھی۔ یہ وہی ولایت ملتی ہے۔ جب نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نمازی ہیں، اس کا مطلب یہ نمازی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور کیوں آئے ہیں؟ رسول کی نماز جس کے لیے رک جائے اس کو شہید کرنا ہے۔ رسالت کی نماز اگر ذرا سا رسالت سر کو اٹھا دے سجدے سے جب تک حسین نہ ہٹے، اس وقت تک اگر رسالت سر اٹھائے تو روایت کہتی جبریل آ کے کہا، اے حبیب خدا، خدا کا حکم ہے جب تک حسین
اپنی مرضی سے دوش رسالت سے نہ اترے. آپ کے دوش پر حسین ہے, بے شک سجدے کو طول دیجئے, سجدے کو طول دے رہے. بہت اچھا کہا ہے کسی شاعر نے اور خوبصورت انداز میں اس نے